سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ اگر وبا عام ہو رہی ہو تو جو لوگ متاثر ہیں وہ اپنی جگہ سے دوسری جگہ پر نہ جائیں، اور جو لوگ متاثر نہیں ہیں وہ متاثرین کے پاس نہ جائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری میں، حضرت عائشہ کے پوچھنے پر کہ طاعون کیا بلا ہے یا رسول اللہ، تو فرمایا کہ یہ ایک آفت ہے، ایک مصیبت ہے۔ صحابہ نے اس پہ عمل کیا۔ جب صحابہ کرام کے دور میں ایک طاعون امواس وجود میں آیا تھا، ہلاکت، ہزارہ صحابہ و تابعین موت کے گھاٹ اتر گئے۔ ایک بیماری جو نظر نہیں آتی تھی، ایک بیماری جو دکھائی نہیں دیتی، ہزاروں صحابہ اور تابعین وہ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اس وقت امیر المومنین نے اعلان کرایا کہ کوئی متاثر اپنے گھر کے باہر نہ نکلے اور کوئی کسی متاثر سے مل لینا چاہیے۔ وہ لوگ دین جاننے والے تھے، وہ لوگ قرآن حدیث کے واقف کار تھے۔ احتیاط برتی ہے بقدر ضرورت کہ تیمارداری اور کوئی کرنے والا نہیں ہے، بس جتنی ضرورت ہے اتنا ان کا خیال کرنا، اس سے زیادہ اپنے کو خطرات میں نہ ڈالا جائے، احتیاط برتی جائے۔ اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجئے میرے دوستو۔ وقتی چیز ہے، اور پھر یہ بھی طے کر لیجئے، دل میں عہد کر لیجئے، اللہ آپ کی جتنی نافرمانیوں کے نتیجے میں آج ہمیں ان بھلائیوں سے محروم ہونا پڑ رہا ہے، مسجد میں محروم ہونا پڑ رہا ہے، مسجد میں آ بھی گئے تو ہمیں ایک ساتھ صف بنانے سے محروم ہونا پڑ رہا ہے، یہ سب محرومیاں ہمارے گناہوں کی شامت اعمال ہے۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ جب آپ حالات اچھے ہو جائیں گے، آپ کا کرم ظاہر ہو جائے گا، ہم آپ کے نبی کی سنتوں کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے نبی کے دین کے خلاف کبھی نہیں کریں گے۔ اس کا اللہ سے دل میں عہد رکھیے، اس پر عمل کیجئے۔ آج اپنوں کو گلے نہیں لگائے تھے، اللہ نے لگانے کا چانس بھی ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ کرم کر دے، اپنوں کو، یتیموں کو، غریبوں کو اپنے سینے سے لگایا کریں گے اور انہیں اپنے گلے سے لگا کر محبت و پیار دیا کریں گے، اس کا عہد کر لیجئے۔ ہم نے نہیں کیا تو اللہ نے آج کہا تم نہیں کرنا چاہ رہے ہو، چلو ٹھیک ہے۔ اللہ نے ایک سے دوسرے کو جدا کر دیا۔ خونی رشتہ دار مر گیا ہے، بچے تڑپ رہے ہیں، دوسرا چچا، پھوپا، ماموں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں۔ آنکھوں سے دیکھی بات بتا رہا ہوں، کوئی رشتہ دار گھر میں تعزیت کے لیے آنے کو تیار نہیں۔ حالات ایسے ہو گئے ہیں، خوف ایسا ہو گیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف میں ڈال کر آزمائیں۔ اللہ نے خوف میں ڈال دیا ہے ایک دوسرے سے، محبتیں، مودتیں، رشتہ داریاں سب ختم ہو گئیں، اور یہ قیامت کے دن کا منظر ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، جس دن سور پھونکا جائے گا کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں اللہ دکھا رہا ہے آنکھوں کو، کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں، کوئی کسی کا دوست نہیں ہے، کوئی کسی پہ ترس کھانے والا نہیں۔ اللہ ایسا آج دکھا رہا ہے، خود غرضی ہے۔ اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یستغنی، قیامت کے دن بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیٹا باپ کو دیکھ کے بھاگے گا، باپ بیٹے کو دیکھ کے بھاگے گا، بھائی بھائی سے جدا ہوگا، ہر انسان دوسرے سے گھبرا رہا ہوگا۔ یہ اللہ نے آج دکھا دیا، ہر انسان دوسرے انسان سے کہ بھائی ہمیں جانا نہ پڑے اور ہمیں ٹھہرنا نہ پڑے، ہمیں یہ کام کرنا نہ پڑے، ہر ایک دوسرے سے منہ چھپاتا پڑا۔ یہ سب ہوگا قیامت میں، یقین آ رہا ہے۔ آج اللہ دنیا میں دکھا رہا ہے، ایک دن آئے گا جب یہی سب ہونے والا ہے، یہی سب ہونے والا ہے قیامت۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں جب بھی کوئی حکم ان لوگوں کو سنایا جاتا، میرے احکام سنائے جاتے، تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے کہ کوئی ہمیں مسلمان دیکھ تو نہیں رہا ہے،
اور چپکے سے کھسک جاتے اور اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کرنا چاہتے، اللہ نے فرمایا صرف اللہ قلوبہم، ہم نے بھی ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے دین سے، ہم نے بھی ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے۔ آج یہ مناظر ہمیں نظر آ رہے ہیں، دل ایک دوسرے سے پھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن اللہ اپنی تجلی فرمائے گا اور اللہ کے سامنے جھکنے کا حکم دیا جائے گا تو کچھ لوگ ہوں گے جن کی پیٹھ تختے کی طرح سیدھی ہو جائے گی اور وہ جھکنا بھی چاہیں گے تو جھک نہیں سکیں گے۔ کیوں؟ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، انہیں دنیا میں اذانیں کہہ کر نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، وہ اچھے تھے پھر بھی نہیں جاتے تھے۔ آج ہم نے ان کے پیٹھ کو تختہ بنا دیا تاکہ وہ ہمارے آگے جھک نہ سکے۔ جب ہم نہیں دکھتے تھے تب جھکنا چاہیے تھا، جب ہماری تجلی ہوئی ہے تو اب جھکنے کا کیا فائدہ ہے؟ میرے دوستو، یہ سب ہم کر رہے ہیں اور یہ سب اب ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک جھلک ہے قیامت کی جو اللہ ہمیں دکھا رہا ہے۔ ڈرو ڈرو ڈرو، اللہ سے ڈرو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت ایک ہاتھ پھیر دے گا اس عالم میں، ساری بلاؤں اور وباؤں کو اس طرح لے کر چلے جائے گا وہ ہاتھ، جس طرح آپ کے گھر میں ایک جالا صاف کرنے والا برش لے کر کے گھما دیتے ہیں اور سارے جالے ختم ہو جاتے ہیں اور سارے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ ختم کرے گا۔ قدرت والا رب ہے، قدرت والے کو پکارو، قدرت والے کی بارگاہ میں آؤ، قدرت والے کی چوکھٹ کو چومو اور قدرت والے کے سامنے جھکو۔ اب بڑی رحمت والا ہے، اب بڑی مہربانی والا ہے۔ بہت مبارک موسم گزر رہا ہے لیکن بڑی سخت آزمائش سے گزر رہا ہے۔ میرے دوستو، ان باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے بندگی بھرپور کر کے دکھاؤ، احتیاطیں ملحوظ رکھتے ہوئے بھرپور بندگی کا مظاہرہ اللہ کے سامنے کرو اور اللہ تبارک و تعالی شانہ کو دکھاؤ کہ ہم آپ ہی سے لیں گے، ہم آپ ہی سے لینا چاہتے ہیں۔ ہماری نظر کسی اور پہ نہیں ہے، ہماری نظر کسی اور پہ نہیں ہے، ہماری نظر صرف آپ کی ذات پر ہے اور آپ ہی سے یقین ہے اور آپ ہی سے توقع ہے۔ اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھا دے اور اللہ پاک کم سے کم ان حالات میں تو ہمیں اپنا بننے کی توفیق دے دے۔ اور اللہ رب العزت تو بھائی انتظار ہی کر رہا ہے، ہمیں ہی آگے بڑھنا ہے اور ہمیں ہی اللہ سے معافی مانگ لینی ہے، صلح کر لینی ہے۔ گناہوں کی زندگی چھوڑو، گناہگارانہ زندگی میں اللہ نے سکون نہیں رکھا، گناہگارانہ زندگی میں اللہ نے کوئی راحت نہیں رکھی، خوشی نہیں رکھی۔ گناہ ہم چھوڑیں، یہ گناہ چھوڑ کر ہی خدا کو پا سکتے ہیں، ان گناہوں کے ساتھ ہم خدا کو راضی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو دعائیں کرتے رہنے